ایمان لانے والا کون آیا بتائیے تو صحیح، پھر تصدیق کرنے والا کون آیا؟ میں نے کہا اگر آپ نظر دوڑائیے تو موسیٰ علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں، آدم علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں، شیش علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں، نوح علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں، ادریس علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں، یونس علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں، یوسف علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں، یعقوب علیہ السلام تو آئے کوئی نہیں۔ اور بتاؤ تو صحیح پھر آیا کون ہے پیغمبر کی مدد کے لیے؟ بتاؤ تو صحیح پھر آیا کون ہے پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے؟ بتاؤ تو صحیح پھر آیا کون ہے پیغمبر کی تصدیق کرنے کے لیے؟ میں نے کہا جملہ ضائع نہ کرنا، اللہ کے نبی پیغمبر علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد پیغمبروں سے پہلے عہد لیا گیا، پیغمبر تو آئے کوئی نہیں، اللہ نے عہد تو پیغمبروں سے لیا تھا اور یہ عہد کو پورا صحابہ سے کروایا۔ عہد تو پیغمبروں سے لیا تھا، پورا صحابہ سے کروایا۔ اب صحابہ میں ابو بکر بھی ہیں، اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے ربا یا تو اس امت میں داخل کر دے یا تو وہ امت مجھے دے دے، یا تو امت میں داخل کر دے یا تو امت دے دے۔ تو وہ امت کو کیوں مانتے تھے؟ مجھے دیکھ کے۔ وہ امت کو کیوں مانتے تھے؟ آپ کو دیکھ کے۔ وہ امت کو کیوں مانتے تھے؟ آج کے کسی انسان کو دیکھ کے نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کو دیکھ کے امت کو مانتے تھے، عمر کو دیکھ کے امت کو مانتے تھے، عثمان کو دیکھ کے امت کو مانتے تھے، ابو بکر کو دیکھ کے، طلحہ کو دیکھ کے، زبیر کو دیکھ کے، سعد کو دیکھ کے، سعید کو دیکھ کے، طلحہ زبیر کو، بلال کے استقامت کو دیکھ کے، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ کے موسیٰ بھی مانتے رہے، عیسیٰ بھی مانتے رہے، یونس بھی مانتے رہے، یوسف بھی مانتے رہے۔ رب نے کہہ دیا کہ اے پیغمبروں تمہیں یہ جماعت نہیں دوں گا، اس جماعت کو میں نے اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ میں نے تو اس جماعت کو پیغمبر کے لیے سنبھال کے رکھا۔ تو خیر بات ہو گئی، انبیاء سے اقرار لے لیا گیا، انبیاء تو دنیا میں پھر آئے کوئی نہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ پیغمبر کی شریعت کو آگے لے کر چلیں گے۔ میں نے کہا قربان جاؤں ابو بکر کی بات کیا کرے جس کے لیے پیغمبر نے فرما دیا افضل البشر بعد الانبیاء، کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کو رتبہ اگر اللہ دیتے ہیں تو وہ ابو بکر ہیں۔ میں نے کہا آؤ تو صحیح ذرا عمر خطاب کی طرف چلتے ہیں، عمر فاروق کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جرأت والے، ایسی بہادری والے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے لیے جب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلتے ہیں تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، راستے میں کوئی ملتا ہے، بتاؤ تو صحیح عمر جاتے کہاں ہو؟ بتاؤ تو صحیح کون سا رستہ اختیار کرتے ہو؟ عمر بتاؤ تو صحیح بڑے غصے میں نظر آتے ہو، عمر بتاؤ تو صحیح بڑی بہادری میں نظر آتے ہو، عمر بتاؤ تو صحیح بڑی جرأت سے نظر آتے ہو، عمر بتاؤ تو صحیح بڑی دلیری سے نظر آتے ہو۔ عمر کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام کو دنیا سے رخصت کرنے جا رہا، دنیا سے انتقال کرنے جا رہا، میں شہید کرنے کے لیے جا رہا۔ عمر تمہیں پتہ نہیں، گھر کی حالت دیکھ کے آؤ، تمہارا گھر اسلام سے معطر ہو چکا، تمہارا گھر اسلام کی خوشبو سے مہک چکا ہے۔ عمر توڑتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کو مارتے ہیں۔ واقعہ مختصر کرتا، بہنوئی کو مارتے ہیں، بہن کو مارنے کے بعد عمر کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ دو۔ عمر کو ان کی بہن کہتی ہے اے عمر تو مجھے کہتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دے، جس باپ کا خون تیرے اندر دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میرے اندر دوڑ رہا ہے، تو مارتا مارتا جج تو سکتا ہے۔ ابو بکر عمر کی بہن جس کے پیٹ میں، جس کے وجود میں، جس کے جسم میں ابو بکر خطاب کا خون موجود ہے، خطاب کی بیٹی بھی مار کھاتی رہے گی، مار کھاتی رہے گی، جسم کے ٹکڑے کرواتی چلی جائے گی، مگر یاد رکھی پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکی ہے، اب پیغمبر کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیا ہوا؟ وہاں سے پلٹے پیغمبر علیہ السلام کی طرف، دور سے حضرت حمزہ نے دیکھا۔ میں تھوڑا تھوڑا شارٹ کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا جا رہا۔ حضرت عمر کو حضرت حمزہ نے دیکھا، یوں دروازہ تھا، بیت ارقم تھا، یوں دروازے سے دیکھا عمر آ رہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو،
کیا کسی کو پتا تھا کہ پیغمبر نے رات کو بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے، رات کو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے، رات کو بیت اللہ کی چوکٹ پہ اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوئے اللہ سے مانگا ہے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو شوکت دینا چاہتا ہے، اسلام کو بلندی دینا چاہتا ہے، اسلام کو الفت دینا چاہتا ہے، اسلام کو مرتبہ دینا چاہتا ہے، اسلام کو عروج دینا چاہتا ہے، اسلام کو بلندی دینا چاہتا ہے، عمر دے دے، عمر دے دے، عمر دے دے، یا عمر دے دے، یا عمر دے دے، یا عمر دے دے۔ اللہ نے کہا جبرائیل دوڑتے ہوئے ذرا جاؤ، ابو بکر کا دل بھی لے کر آؤ، عمر کا دل بھی لے کر آؤ۔ جب دونوں دل رب کے سامنے رکھے گئے، رب ذوالجلال نے کہا یہ عمر کا دل ہے جو ابو جہل ہے، اس کے دل کے اندر تو پیغمبر نے کئی مرتبہ دستک دی، علم کوئی نہیں، علم موجود ہے، علم ہے، پیغمبر رسول بن کے، آخری بن کے، آخری پیغمبر بن کے دنیا میں آ چکے ہیں، تو اس دل کو ایک طرف رکھ دو۔ اس نے تو ٹوٹے ہوئے چاند کو بھی دیکھا ہے، اس نے تو اپنے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے۔ یاد رکھو جب عمر کا دل آیا، رب ذوالجلال نے کہہ دیا کہ جبرائیل مجھے عمر کا دل پسند کوئی نہیں، مجھے عمر کے دل سے میرے عمر کا دل میرے سے دور لے جاؤ، بلکہ عمر کا دل میرے قریب کر دو، کیونکہ عمر کے دل کے اندر محبت بھی ہے، عمر کے دل کے اندر عشق بھی ہے، عمر کے دل کے اندر جرأت بھی ہے، عمر کے دل کے اندر بہادری بھی موجود ہے۔ اسی لیے پیغمبر کے دین کو شوکت دینے کے لیے، پیغمبر کے دین کو اونچائی دینے کے لیے، پیغمبر کے دین کو مرتبہ دینے کے لیے، پیغمبر کے دین کو بلندی دینے کے لیے میں رب نے عمر کے دل کو پسند کر لیا۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پسند کیا، اور دل کو پسند کر کے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ میں اپنے محبوب کے لیے دل کو پسند کرتا ہوں، میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے، حضرت حمزہ نے دیکھ کر کہا اگر تو اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو پھر آج بچ کے چلے جائیں گے، اگر بری نیت سے آ رہے تو عمر کے ہاتھ کی تلوار کو چھین کے عمر کے وجود کو دو ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ بھی تو حمزہ تھے نا، یہ بھی پیغمبر کے چچا تھے نا، یہ بھی پیغمبر کا خون تھے نا، یہ بھی پیغمبر کے ساتھ چلنے پھرنے والے تھے نا، یہ بھی پیغمبر کے سردار صحابی رسول تھے نا، یہ بھی پیغمبر کے جرأت والے صحابی رسول تھے نا، یہ بھی پیغمبر کے جوش والے صحابی رسول تھے نا۔ میں نے کہا کمال جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پاک پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے کہا عمر ہاتھ تو آگے کیجئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھیے، پڑھ لیجئے۔ کلمہ طیبہ پڑھا، حضرت عمر ایمان لے آئے۔ صحابہ نے بلند آواز سے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پہاڑیاں گونج اٹھی، تمام لوگ دیکھنے والے کہ آج عمر اسلام میں آیا، آج عمر مسلمان ہو چکا، آج عمر اسلام میں داخل ہو چکا، آج کے بعد کفر مٹتا چلا جائے گا، آج کے بعد کفر کٹتا چلا جائے گا، آج کے بعد شیطان دوڑتا چلا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ عبادت کہاں کرنی؟ پاک پیغمبر نے فرمایا بیت ارقم میں کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر عمر ایمان لے آئے پھر بھی بیت ارقم میں نماز پڑھی جائے، عمر کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ پاک پیغمبر نے فرمایا عمر تیری کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ پاک پیغمبر کے صحابی نے فرمایا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر آپ کے ساتھ چلے گا، آج بیت ارقم میں نماز نہیں ہوگی، بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ آج بیت ارقم میں نماز نہیں ہوگی، آج بیت اللہ میں نماز ہوگی، آج بیت اللہ کے اندر چل کے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں چلے اور پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلے. آپ کے ہاتھوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے اور پاک پیغمبر کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے. یارو توجہ تو کرو, کتنا خوبصورت سین ہوگا, کتنا پیارا منظر ہوگا کہ عمر کے ہاتھ میں پیغمبر کا ہاتھ ہے, عمر کے ہاتھ میں پیغمبر کا ہاتھ ہے, پیغمبر کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے. چلتے چلے جا رہے, کافروں نے دیکھا, مرتدوں نے دیکھا, بے ایمانوں نے دیکھا, شیطان نے دیکھا. کسی نے کسی دوڑنے والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا, عمر آ گیا ہے. کافروں سے کسی نے کہا دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا, عمر آ گیا. کسی نے کہا دروازے کیوں بند کرتے ہو, میدان میں آؤ. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا, عمر آ گیا. کسی نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا, عمر آ گیا. عمر کا دبدبہ اتنا تھا, عمر کی حیبت اتنی تھی, عمر کی ضرورت اتنی تھی تو کوئی آج کی تھوڑی جانتے تھے. پتہ شروع دن سے عمر کی شجاعت کو, عمر کی بہادری کو جاننے والے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک میں کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے کہا عمر کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, ان کو بتانے کے لیے کل کو وہ یہ نہ کہہ دے عمر چھپ کے آیا تھا, بتا کے نہیں آیا تھا. آج عمر چوک میں کھڑے ہو گئے, میدان میں کھڑے ہو گئے, بازار میں کھڑے ہو گئے, کافروں کو للکارے گا کہ آج عمر آ چکا ہے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے. آؤ عمر کا مقابلہ کرو. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ عمر کا مقابلہ کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جنا جو عمر کا مقابلہ کر سکے. کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جنا کہ جو عمر کا مقابلہ کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک میں کھڑے, اور چوک میں کھڑے ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پکارا آ جاؤ عمر کا مقابلہ کرو. آج عمر اپنے محبوب کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہونے والا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی تصدیق کرنے میں انتہا کر دی, ایمان لے کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط, اتنا کامل, حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ عمر کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا اگر پاک پیغمبر نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا. حضرت عمر کا ایمان تو دیکھو, ایمان کی سطح تو دیکھو. جب کسی نے آ کر کہا دریا نہیں چلتا, حضرت عمر نے ایک خط لکھ کے بھیجا, رکا لکھ کے بھیجا, کہا جاؤ دریا میں ڈال دو. دیکھنے والوں نے دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اگر رب کے حکم سے چلتا ہے تو چل, نہیں تو تیری کوئی ضرورت نہیں. ایسے ایمان والے حضرت عمر جنہوں نے پاک پیغمبر کی پھر نصرت یوں کی, پاک پیغمبر کے ساتھ چل پڑے. پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے, 9 لاکھ مربع میل پہ دین اسلام پھیل چکا تھا. پاک پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر مسلح پر آئے. ابو بکر کے دنیا سے جانے کے بعد 11 لاکھ مربع میل پہ دین پھیل چکا تھا. حضرت ابو بکر کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر مسلح رسول پہ آئے. حضرت عمر کو جب شہید کیا گیا 22 لاکھ مربع میل پہ پیغمبر کا اسلام پھیل رہا تھا, دین پھیل رہا تھا, شریعت پھیل رہی تھی, اسلام پھیل رہا تھا. حضرت عمر نے روم کو فتح کیا, فارس کو فتح کیا, کیسر کو فتح کیا, کسرا کو فتح کیا. پاک پیغمبر کے صحابی رسول نے بتا چھوڑا کہ یا رسول اللہ آپ کی نصرت میں انتہا کر جاؤں گا, آخر کار آپ کے مسلح پہ جان دے جاؤں گا. سبحان اللہ, انتہا کر جاؤں گا, آخر جان دے جاؤں گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی, جان قربان کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا آج کفر سمجھتے ہیں کہ عمر کا دین رک جائے گا, عمر کا پیغام رک جائے گا؟
عمر کا پیغام نہیں رکے گا. یہ سارے لوگ حضرت عمر کو ماننے والے لوگ ہیں، اسی لیے حضرت عمر کا پیغام نہیں رک سکتا. اسی لیے آخر میں تک یہی کہوں گا، اور شیر مجاہد ہوش میں آؤ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے، جشوں کے شہادت پیدا کر. دل سے یہ کہہ کر آپ گھبرائے گا، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے کرنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی لڑائی بہنی ہے. ایک چال کے سیادوں کے اب سڑنے کرنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. جتنا ہم سے الٹو گے ہم اور مچلنے والے ہیں. واقعی